امریکہ بھارت تعلقات میں ایک اور بڑی دراڑ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے لیے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ پر پابندیوں سے استثناء ختم کر دیا، جس سے بھارتی کمپنیز کو شدید مالی نقصانات پہنچنے کا اندیشہ۔ امریکہ نے بھارت اور دیگر ممالک کو ایرانی بندرگاہ پر کام جاری رکھنے کے لیے 2018 سے پابندیوں سے استثناء دے رکھا تھا۔ امریکی فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت چاہ بہار بندرگاہ کے ایک ٹرمینل کی تعمیر میں شامل تھا۔ رواں سال مئی میں بھارت نے اس ٹرمینل کو آپریٹ کرنے کے 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ بھارت چاہ بہار بندرگاہ کو ایران اور افغانستان سے تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ۔ پاکستان یا سعودی عرب پر حملہ دونوں ملکوں کے خلاف جاری ہے تصور ہوگا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، ہر خطرے کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ ریاض میں طے پانے والے معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، معاہدے کا مقصد دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاہدے میں کلیدی کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات میں دو طرفہ باہمی، علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی طرف سے قطر پر اسرائیلی جارحیت، فلسطین میں جاری مظالم کی مذمت۔ قطر میں جلد دوبارہ ملاقات شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ لیوٹن ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ شاہانہ استقبال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی فضاؤں میں تاریخی استقبال۔ سعودی حدود میں داخل ہونے پر وزیر اعظم کا سعودی F-15 طیاروں نے خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے دوران پرواز شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کی سڑکوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ وزیر اعظم کو قصر یمامہ آمد پر خصوصی سلامی۔ شاہی دیوان پہنچنے پر شہزادہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف کا خود استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ریاض کے سرکاری دورے پر پرخلوص اور دل کو چھو لینے والے استقبال نے بے حد متاثر کیا۔ میرے جہاز کو دی جانے والی بے مثال اسکارٹ سے لے کر سعودی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کے گارڈ آف آنر تک استقبالیہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تعلق، محبت اور باہمی احترام کی عکاس ہے۔ ولی عہد سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ علاقائی مسائل، دو طرفہ امور پر گفتگو۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ سعودی عرب اور پاکستان جارحیت کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان پاکستان سے دفاعی معاہدے پر شادمان۔ سوشل میڈیا پر خصوصی طور پر اردو زبان میں پیغام جاری کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی جانب سے سعودی ہم منصب کے پیغام کا خیر مقدم۔ جوابی ٹویٹ میں کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ دو برادر ملک دشمن کے سامنے صف آرا اور شانہ بشانہ۔ رب العزت کے سائے میں مشترکہ دشمن کے مقابل انشاءاللہ ساری امت متحد ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، مسلم امہ پائندہ باد۔ بھارت میں پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر بے چینی۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق ان کی حکومت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے سے آگاہ تھی۔ رندھیر جسوال نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، بھارتی حکومت اپنی قومی سلامتی اور خطے پر معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے گی۔ بھارت اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اس معاہدے کے خطے اور عالمی استحکام پر ممکنہ اثرات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر انڈین میڈیا کا رونا دھونا شروع۔ گودی میڈیا کے اینکرز مودی حکومت پر چڑھ دوڑے۔ اسرائیل سے زیادہ معاہدے کو بھارت کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ مسلم امہ کی ایٹمی طاقت پاکستان اور سعودی عرب کا گیم چینجر دفاعی معاہدہ۔ ایٹمی پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ علاقائی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اب کوئی جارحیت حماقت سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب سائبر سیکیورٹی، ڈرون ٹیکنالوجی اور خلائی دفاعی نظام میں بھی تعاون بڑھائیں گے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی خبر عالمی میڈیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی۔ امریکی، یورپی اور خلیجی میڈیا نے شہ سرخیوں میں نمایاں جگہ دی۔ الجزیرہ نے معاہدے کو واٹر شیڈ کا نام دیا۔ واٹر شیڈ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سے مختلف ندیاں نکلتی ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق معاہدہ خطے میں اسرائیلی مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت بھی اس سے شدید متاثر ہو سکتا ہے۔
سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے پاکستان سعودی عرب معاہدہ ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد ناقابل شکست ہے۔ احسن اقبال نے کہا دفاعی معاہدے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد دنیا نے پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کو تسلیم کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان۔ سنو اسپیشل میں گفتگو کرتے ہوئے سابق سفارتکاروں اور دفاعی تجزیہ کاروں نے معاہدے کو تاریخی اور خطے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ قرار دے دیا۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ طے پانے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ شعیب صدیقی کی پیش کردہ قرارداد کے مطابق باہمی دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط تر کیا جائے گا۔ دونوں ممالک باہمی مشاورت سے مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنائیں گے۔ کسی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا مقصد ہے۔ سعودی حکام کا وزیر اعظم کو شاہی پروٹوکول دینا اور اعلیٰ سطح کا استقبال قابل ستائش ہے۔ پاک سعودی تاریخی دفاعی معاہدے پر سعودی عرب نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ عربی زبان میں جاری نغمے میں پاک سعودی بہتر تعلقات، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی ولی عہد کی تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی استقبال، مذاکرات کے مناظر بھی خصوصی نغمے کا حصہ ہیں۔ مسلم دنیا کا بلاک بننے کی جانب پاک سعودی معاہدہ اہم قدم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو سعودی عرب اور پاکستان اسے روکنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں امن مارچ سے خطاب، کہا جب فلسطینی ایک فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایک فلسطین کی بات کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا امن کے لیے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن مارچ کیا ہے۔ ہم امن کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہم اسلام آباد نہیں جانا چاہتے، لیکن آپ کا رویہ ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اگر کسی طرف سے مذاکرات کی بات آتی ہے تو حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا دورہ چین۔ نرومچی میں سینکیونگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ انسٹیٹیوٹ کے صدر مختاری سیفو نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا اور بریفنگ دی۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کی گنجائش 1000 طلباء، جدید تعلیمی اور رہائشی سہولیات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ صدر زرداری نے انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو سراہا اور پاک چین علمی اور ثقافتی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ بہت بڑی ایک امید کی کرن جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہمیں ملی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، نہ انڈیا میں، نہ پورے کہیں سب کانٹیننٹ میں، یہ چائنا کے علاوہ اس خطے میں یہ علاج ہے ہی نہیں۔ میرے سامنے ایک یہ بھی آپشن تھی کہ ہم اس کو نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں شروع کریں، تو میرے والد نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی اور میرے دل میں بھی آیا کہ تب تک پیشنٹس، پتہ نہیں کتنے پیشنٹس تکلیف سے گزریں گے یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو پھر ہم نے اس کو میں ہاسپٹل میں شروع کیا۔ آپ کے سامنے یہ پیشنٹس بیٹھے ہیں جو شفا یاب ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ کینسر کے مریضوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے میو ہسپتال میں پہلے سرکاری کوآبلیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا دورہ چین کے دوران اس جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا اور پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایسی ٹیکنالوجی بھارت کے پاس بھی نہیں۔ ملتان اور راولپنڈی کے اسپتالوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف کینسر اسپتال میں بھی یہ طریقہ علاج متعارف کرایا جائے گا۔ چاروں صوبوں کے عوام مستفید ہو سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرجیکل وارڈ میں پہلی کوآبلیشن مشین کا معائنہ کیا۔ چین سے 5 مزید کوآبلیشن مشینیں منگوانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ کوآبلیشن مشین پر ایک مریض کے علاج میں 16 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جگر، پھیپھڑے اور بریسٹ کینسر کا ابتدائی طور پر علاج جاری۔ مدد کسے بھی نہیں کی۔ آ جلیاں شلیاں ساٹ تے کپڑے شپڑے ساٹ تے چھاں کیتی بیٹھے ہیں بالا جوگی، نہ نیڑے درخوت نہ کائی بلا نہ لانی نہ دینی۔ جب واپس پہنچے ہیں تو کچھ نہیں مل رہا، تو ہماری محترمہ سے گزارش ہے کہ صحیح انصاف کیا جائے۔
जिस चीज का नुकसान है सबको दिया जाए। नहीं सारे कच्चे मकान ढह गए, कंधा शंदा सारे ढह गए, असा हुण अपने आप ही बने दे पे। पंजाब में सैलाबी रेले, मकानात, माल मवेशी, फसलें, सड़कें सब बहा ले गए। हर तरफ तबाही की दास्तानें। जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां तबाह, हर जगह कीचड़, मकानात रिहाइश के काबिल न रहे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा, शहर और मोटरवे साइट का मुआयना। विफाकी वजीर मवासलात अलीम खान भी जलालपुर पीरवाला पहुंचे। मोटरवे M5 पर शगाफ न डालने का फैसला। तहसील अलीपुर का 90% इलाका पानी में डूब चुका। घरों को वापस लौटने वाले 5 अफराद पानी में बह गए, 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलालपुर पीरवाला में स्कूल में लगे फ्लड कैंप के सैलाब मुतासरीन सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज। कहते हैं हुक्काम फोटो सेशन के बाद अशिया वापस ले जाते हैं। ਚਾਹਤੀ ਨੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵਦੇ ਉਥੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛੇਕਦੇ ਨੈਟ ਤੇ 400 ਦਿਨ ਬੋਰਾ ਚਾਹਤੇ अपना गायब कर दिल। गुद्दू और सखर बैराज के मकाम पर 6 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत बरकरार। दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 3,06,000 क्यूसिक। आइंदा 2 रोज के दौरान कोटरी बैराज पर 4 से 4.5 लाख क्यूसिक पानी पहुंचने का इम्कान। नौशहर फिरोज के करीब दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मंटज के करीब मजीद जमींदारा बंद टूट गए। पानी का तेज बहाव दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क को बहा ले गया। देहात के मकीन सैलाबी पानी में घिर गए, रेस्क्यू का अमल जारी। सुनो न्यूज़ दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिखरे हुए नदी नालों से ज़ेरे आबादी बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासर इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। जुलाई अगस्त में 36 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आई। चीन पाकिस्तान में 17 करोड़ 95 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ा सरमायाकार मुल्क रहा। दूसरी बड़ी 6 करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हांगकांग ने की। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। 2 माह में 19 करोड़ 60 लाख डॉलर्स का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया गया। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 19 करोड़ 49 लाख डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। रेकोडिक मंसूबे के अहम मुआहदों और मुजव्वज़ा शराइत की मंजूरी दे दी। इलामी के मुताबिक वज़ारत रेलवे और रेकोडिक की माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहदा मंजूर किया गया। 390 मिलियन डॉलर्स की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रेकोडिक मंसूबा बलूचिस्तान की मौशी तस्वीर बदल देगा। मंसूबा रोजगार के मौके और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की लाएगा। जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने जौहरी ताउन के 5वें कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा 2026 से 2031 तक काबिल अमल रहेगा। मुआहदे पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अली रजा अनवर और IAEA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने दस्तखत किए। फ्रेमवर्क का मकसद जौहरी टेक्नोलॉजी से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मदद हासिल करना है। फ्रेमवर्क में खुराक व ज़राअत, इंसानी सेहत व ग़ज़ाइयत, माहौलियाती तब्दीली और आबी वसाइल का इंतज़ाम, जौहरी तवानाई और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ जैसे शोबे शामिल हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले। अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर। टोक्यो में जारी इवेंट में साबिक सिल्वर मेडलिस्ट अरशद नदीम ने पहली बारी में 82.73 और तीसरी बारी में 82.57 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की दूसरी और चौथी थ्रो फाउल हो गई। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से आउट। गोल्ड मेडल ट्रिनिडाड के वेलकॉट के नाम रहा। अरशद नदीम का सोशल मीडिया पर पैगाम सपोर्ट पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंजरी की वजह से तैयारी मुतासिर हुई। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के नायब सदर अकरम शाही का अरशद नदीम की कारकर्दगी पर इज़हार तशवीश। कहा कौन लोग हैं जो अरशद नदीम को 93 मीटर से 82 मीटर की थ्रो पर ले आए। इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।